درانی صاحب ایک چیز بڑی کنفیوژن ہے. بیرسٹر سیف صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ مشرف دور میں ان کو ہمیں پتہ چلا کہ بیرسٹر سیف بھی کوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ہے, نہ ہی ہم کر رہے ہیں اور نہ مطلب کوئی نہیں ہے. لیکن پھر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ رابطے میں ہیں, ان کو رابطے میں رہنا بھی چاہیے. اب یہ اس بات کی کہنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ وہ تو ایز اے چیف منسٹر آفیشیل کیپیسٹی میں اگر شاذ و نازل جس طرح ایپیکس کمیٹی یا SIFC کا اجلاس ہو, ملاقات ہو جائے, یہ کہ وہ رابطوں میں ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب اور پھر ایک اور عمر ایوب صاحب اور رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ جی اچکزئی صاحب نے بات کرنی ہے تو ان کی اپنی مرضی, لیکن پیپلز مطلب ہم PTI بات نہیں کرے گی اور فورم ان کا ہے. دیکھیں PTI میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو ان کے پرانے پولیٹیکل ورکرز ہیں, پھر کچھ وکلا ہیں, پھر کرل صاحب جیسے ماشاءاللہ تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں. بیرسٹر صاحب جو ہیں میرے بھائی بھی ہیں, میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں. وہ مطلب ایک پریکٹیکل ورکر جیسے ہوتا ہے. لیکن جو بات انہوں نے اصل اشارہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں. PTI کی تمام لیڈرشپس میں سے اگر کسی کے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے تو وہ علی امین صاحب کے پاس ہے, اور اس کی بنا پر ان کے پاس ایکسس بھی ہے. ان کے پاس ایکسس بھی ہے, ان کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے لیڈرشپ کا. اچھا, ان کی اپنی لیڈرشپ. اچھا, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو PTI کے عمومی ورکرز ہیں, اور کیونکہ یہ بہت پرانے ورکرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہر دور میں فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہو کے اپنی پارٹی کو مقابلہ کیا, تو اس لحاظ سے جو اس وقت اس بیہائنڈ دی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سمجھیں کہ اس وقت جو ڈائیلاگ چل رہا ہے وہ علی امین صاحب کے ذریعے کبھی روکا نہیں ہے, اور وہ چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. وہ فارمل ہے یا بیک ڈور ہے؟ دیکھیں آپ سیاست کے بارے میں, ڈائیلاگ کے بارے میں جیسے ہوتا ہے جی انہوں نے نہ کر دیا تو رک گئے, انہوں نے ہاں کر دیا, نہیں. ڈائیلاگ آپ کبھی, میں پھر 77 کی ہسٹری کی طرف لے کے جاتا ہوں کیونکہ اس کے بعد پاکستان میں کبھی ڈائیلاگ, آپ ریسنٹ اپنے ٹائم کے ڈائیلاگ کا بھی ہمیں بتا دیں نا, جو 2006-7 میں انیشیٹ کیا تھا آپ کے دور میں. یہ صحیح سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس سے پہلے, اب اس کے بعد جتنے ڈائیلاگ ہوئے ہیں وہ ڈائیلاگ نہیں ہوئے, وہ ڈیلز ہوئی ہیں, جس کے بارے میں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے, ڈائیلاگ جاری ہے. یہ میرے علاوہ کسی پولیٹیشن نے یہ بات نہیں کی, میں کر رہا ہوں. اور ڈائیلاگ کے ذریعے ڈیل لے, نو اونلی ڈیل. ڈائیلاگ نظر آتا ہے, ڈیل نظر نہیں آتی, صرف نظر آتی ہے جاتی ہوئی ملک سے یا آتی ہوئی ملک میں. نہیں تو عمران خان صاحب بانی PTI صرف ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں کیا چاہتے ہیں؟ ہاں, ڈائیلاگ کے نتیجے میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہتے ہیں. اچھا, وہ ڈیل نہیں ہے؟ نہیں, وہ یہ تو ڈیل, دیکھیں دنیا کے اندر اگر ساؤتھ افریقہ میں ڈائیلاگ ہوا, اگر برٹن میں ڈائیلاگ ہوا, پوری دنیا, ویتنام میں ڈائیلاگ ہوا, جنگوں کے بعد ڈائیلاگ ہوتے ہیں. ڈائیلاگس جو ہوتے ہیں وہ سامنے آمنے بیٹھ کے برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, کسی ٹیبل کے نیچے گھس کے نہیں ہوتے جس سے نکل کے سامان اٹھایا اور بھاگ گئے. یہ ڈیلز جو ہیں, یہ میں بالکل کانفیڈنس سے آپ کو کہہ دوں کہ چیئرمین PTI will not enter into any such deal knowing his temperament and knowing his thinking. تو اس لیے اب حکومت کو اگر کرنا پڑے گا تو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, جس کی انہیں عادت شاید نہ ہو. ریسنٹ ہسٹری میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوتا کیا. پولیٹیکل ڈائیلاگ میں لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اندر باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, باہر جب نکلتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سخت ترین بیانات بھی دیتے ہیں, اور کہتے بھی ہیں کہ ہم ان کا کوئی مطالبہ نہیں مانیں گے, یہ ناجائز ہے. لیکن بات اسی طرح ہوتی ہے. لیکن وہ تو تیار ہی نہیں ہے نا, وہ تو سیاسی لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نا درانی صاحب, PTI والے. PTI نے بات کیا کرنی ہے, بات تو حکومت نے کرنی ہے. نہیں تو محمود خان اچکزئی صاحب آن بہاف آف PTI بات کریں گے؟ کوئی کر رہا ہے ان سے بات؟ مجھے کیا معلوم, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج بات شروع ہو سکتی ہے, وزیر اعظم صاحب اٹھیں اور جیل میں چلے جائیں, بات شروع ہو جائے گی, اس کے بغیر نہیں ہوگی. آپ یہ کہیں کہ جیل سے, وہ کہیں گے کہ میں ڈائریکٹ پہلے کیوں چلا جاؤں, پہلے محمد علی درانی صاحب کو میں اپنا ایلچی یا اپنا پیغام رساں بنا کے پھر آپ وزیر اعظم نہ بنے, ٹھیک ہے, آپ پیغام رساں بن جائے.
بات یہ ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم بنے ہیں، آپ نے قوم کی، وزیر اعظم کسی پارٹی کا تو صرف نہیں ہوتا نا، قوم کا وزیر اعظم ہوتا ہے نا. صدر بیٹھے ہوئے ہیں، صدر کا کیا کام ہے اس کے علاوہ کہ وہ ریکنسیلیشن کرے؟ ان کو تو کہتے ہیں، انہوں نے ابھی بھیجا ہے محسن، ابھی کوئی مانتے نہیں ہے لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کل کی تقریر اٹھا لیں پرائم منسٹر صاحب کی، انہوں نے ساری اچھی باتیں کر دی ہیں، مان لیں باتوں سے کچھ ہوتا ہے، پھر اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، امن بھی آ جائے گا، اشرافیہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی حکومت اور ہماری حکومت. میں رائے صاحب کی طرف جاؤں گا لیکن میں ایک بات ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان گنڈا پور صاحب، جہاں پہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جہاں پہ بات کرنی چاہیے وہ وہاں پہ علی امین خان گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، میں تو یہی سمجھتا ہوں. دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب نے تو بڑا کلیئر انڈیکیشن دی ہے بیرسٹر صاحب نے کہ وہ اسی طرح کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں افراد جو ہیں یہ بہت زیادہ پولیٹیکلی وائبرنٹ اور وائز لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، سمجھدار لوگ، اور یہ جو باتیں کریں گے ان کی باتوں کو سیریسلی آپ لیں گے اور یہ ڈیلیور بھی کر کے دیں گے پی ٹی آئی کو ڈیفینیٹلی. علی امان کا اچھا رائے احسن رضا کھرل صاحب، رائے صاحب میرا سوال لے لیں، رائے صاحب میں ایک بات رائے صاحب سوال لے لیں پھر آپ اپنی بات بھی بالکل مجھے بتائیے گا. بیرسٹر صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ اپنے مقصد کے لیے براہ راست رابطے رکھتے ہیں، یعنی کہ علی امین خان گنڈا پور صاحب یقیناً ایک صوبے کے مقصد ہیں، مسائل ہیں، وہاں پہ شورش بھی ہے، ٹیررزم بھی ہے، اور پھر وہی فاٹا پاٹا کے مسائل وہ بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ملک میں سیاسی استحکام چاہنے والوں سے بات چیت کا کہا ہے، ریاست کی خرابی کے ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما ان سے رابطہ نہ رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ کون ہیں جو سیاسی استحکام چاہنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں، وہ بھی بتا دیں ہمیں. سر دیکھیں ضمیر بھائی، بات یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، جیسے کہ درانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، کئی معاملات ہوتے ہیں، صوبے کے کئی معاملات ہیں، دہشت گردی وہاں پہ ہے، کئی اور قسم کے معاملات ہیں، ان پہ بھی بات چیت ہو سکتی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل ہم کوئی ڈیل کرنے نہیں جا رہے، اور ڈیل جو ڈائیلاگ اور ڈیل وہ لوگ بھی ان کو بھی یاد رکھیں جو ڈگیوں میں بیٹھ کے جا کے ڈیلیں کرتے تھے. تو یہ ایک اچھی روایت ہے کہ آپ ڈیل نہ کریں، ڈائیلاگ سے بیٹھ کے آپ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے اور ڈائیلاگ سے ہی آگے معاملات چلیں گے، کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے کہ چیزیں سٹک ہو جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ترقی کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اور اس حوالے سے جو بھی ایفرٹ ہوگی قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہمارا تو یہ ایمان کی حد تک ہے کہ ہم جمہور پہ اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس ملک کی سالمیت کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ دینے تک چاہتے ہیں.